بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہم کہانی میں خوش آمدید۔ اور کیسے ہیں ریڈرز آپ سب؟ ریڈرز، اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ڈے اور ٹائم ڈیسائیڈ کر کے بتا دوں گی، ایک دو باتوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ جیلس پیپلز۔ ارمان کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی، مائی فٹ۔ وہ ہاتھ مسلتا اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سبیکا چند پل اس کے مائی فٹ میں الجھی رہی، پھر موبائل کو گھورتے ہوئے بنبنائی، ویڈیو بنانی ہے ساتھ میں سالہ۔ یہ لگتا ہے اس نمبر کی بھی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی ہے۔ اور وہ سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ وہ کالج سے آئی تو طبیعت میں بوجھل پن محسوس کرتے ہوئے آتے ہی سو گئی۔ پھر شام کو جاگتی فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو رضیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتی وہیں ٹک گئی۔ سالن میں نے بنا لیا ہے، روٹی تم بنا لو، میں یہ کھیر تمہارے ماموں کو دے کر آتی ہوں۔ وہ کچن سے کھیر کا باؤل اٹھاتی نیچے کی طرف بڑھ گئیں اور فجر سوچ میں ڈوبی کچن میں آ گئی۔ ماموں گھر پہ ہیں تو فارمیسی کون گیا ہوگا؟ رات میں جا کر پوچھنے کا ارادہ رکھتی فریج سے آٹا نکال کر روٹی بیلنے لگی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نیچے چلی آئی۔ حارث کے بدلتے رویے نے اسے اداس کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ دونوں کا سامنا نہ ہو پایا۔ کچن سے آتی آوازوں سے اسے اندازہ ہو گیا کہ حارث کچن میں ہی ہے، اس لیے فجر کے قدم بھی کچن کی طرف بڑھ گئے۔ ان کا کچن کافی بڑا اور کھلا تھا۔ وہ کھانا اکثر کچن میں ہی کھایا کرتے تھے۔ مامی روٹی ڈال رہی تھی جبکہ حارث چائے کی چسکیاں لیتا انہیں کوئی واقعہ سنا رہا تھا۔ وہ دروازے میں ہی رکتی حارث کے مسکراتے چہرے کو تکنے لگی۔ ارے فجر، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا، مامی نے روٹی سینک کر لپیٹتے ہوئے دروازے میں کھڑی فجر کو دیکھ کر کہا۔ تو حارث نے بھی گردن موڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خفت زدہ سی اندر آ گئی۔ سامی نظر نہیں آ رہا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ عدنان صاحب رجسٹر کھولے کوئی حساب کتاب کر رہے تھے۔ فجر کو دیکھ کر رجسٹر بند کرتے پوچھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بری جان ہوں، طبیعت بگڑنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ اب تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھوں۔ وہ چشمہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولے تو فجر جھیم سی گئی۔ میں حارث سے بات کروں گی، یہ آپ کی ہی نہیں میری بھی خواہش ہے کہ میری بیٹی جلد از جلد ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جائے۔ مامی نے دودھ کا گلاس عدنان صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو فجر شرمائی لجائی کچن میں کمرے سے ہی نکل آئی۔ بن گئی چائے؟ اس نے چولہے کے پاس کھڑے چائے بنانے کے ساتھ کھانا کھاتے سامی سے پوچھا، لیکن نظریں موبائل میں گم حارث کی جانب مرکوز تھی۔ بس 2 منٹ، وہ پلٹے بغیر بولا تو فجر حارث کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ ناخن سے ٹیبل کھرچتی دھیمے سے کہنے لگی تو حارث سے نظریں اس کے سستے ہوئے چہرے پہ مرکوز کیں۔ اسے خود کو تکتا پا کر فجر نے دوبارہ ہونٹوں کو جنبش دے کر سوری کے الفاظ ادا کیے۔ اس سے کہا، اس خوبرو سے شخص کا خود کو نظر انداز کرنا برداشت ہوتا تھا؟ میں انگلینڈ جانا چاہتا ہوں، آفس کی طرف سے 2 سال کی سروس ہے۔ صرف 2 سال؟ فجر، پھر ہم اپنے خوابوں کو جاگتی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو سامی کی غیر موجودگی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ ابھی فارمیسی سے آ کر ہاتھ منہ دھونے گیا ہے۔ تمہارے لیے روٹی ڈالوں؟ نہیں مامی، میں کھا کر آئی ہوں۔ چائے تو پی لو گی نا؟ میں بناؤں گا تو ضرور پیے گی۔ جواب دو فجر۔ حارث، 2 سال تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے 2 دن۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو حارث کے شاداب چہرے پہ بیزاری نمایاں ہوئی۔ تم امی لوگوں کو مناؤ گی اور تم ہی منا سکتی ہو، میں اس معاملے میں نہ نہیں چاہتا۔ اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ میں ابو جی سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ پختگی سے گویا ہوئی۔ تم ضرور کرو گی کیونکہ یہ میری خواہش ہے۔ مجھے کامیابی پروموشن کی صورت میں ہی مل سکتی ہے اور اس کے لیے سروس لینا بے حد ضروری ہے۔ وہ تنبیہ انداز میں کہتا کچن سے ہی نکل گیا۔ فجر سر جھکائے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ 2 سال اس سے دور رہنے کا تصور بھی جان لیوا تھا۔ آپ کی چائے؟ سامی کی آواز پر اس نے جھٹکا کھا کر سر اٹھایا جسے وہ اکثر فراموش کر چکی تھی، اور وہ بھی سب انسنا کرتا وہیں کھڑا رہا۔ جزاک اللہ۔ وہ لہجے کو ہموار کرتی بولی تو سامی نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ شکریہ۔ اس نے کچھ لمحوں بعد کہا تو سامی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ فارمیسی جانے کے لیے؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اس کے انداز میں فجر کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہاری بیوی کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ بات بدلنے کو بولی۔ پھر تم بات کرو گی نا؟ وہ منہ ہاتھ دھو کے آیا، حارث نے کہا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جس کے منہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ سر ہلا کر حامی بھر گئی۔ پہلے کھانا کھا لو۔
وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں ابو جی سے مل کر آتی ہوں۔ وہ ایک نظر خاموش بیٹھے حارث پر ڈالتی کچن سے نکل آئی۔ وہ کیسے؟ وہ ٹیبل پہ انگلیاں بجاتا پوچھنے لگا۔ فجر نے نام میں سر ہلاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو دیکھا جو ٹیبل کو بھی کسی کی بورڈ کی سمجھ بیٹھی تھی۔ تم چائے بہت اچھی بناتے ہو نا، اس لیے آپ کو جب بھی فائدہ حاصل کرنا ہو بس ایک اشارہ کر دیجیے گا، یہ غلام سر پر دوڑ آئے گا۔ وہ ذرا آگے کو جھک کر کہتا، اگلے ہی پل کچن سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوا تھا۔ وہ حارث کی بے رخی اور سامی کی باتوں کو سمجھنے کی تکوا میں لگ گئی۔ عجیب پاگل انسان ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے بڑے بڑے گھونٹ چائے کے پینے لگی۔ آج سلجوق کی مہندی تھی اور حرم دل کھول کر تیار ہوئی۔ آخر کو کزن کی میرج ہے، وہ کیوں پیچھے رہے؟ کسی نے سفینہ بیگم کے کہنے پر وہ ڈھٹائی سے کہتی، ڈیپ ریڈ لپسٹک کو مزید ڈارک کرنے لگی، وہاں جا کر اگر تمہاری اس 2 گز لمبی زبان نے کوئی لفڑا کیا تو میں نے وہیں جوتا اتار کر تمہاری دھلائی کر دینی ہے۔ پھر نہ کہنا ماں نے آس پاس کا لحاظ کیے بغیر شترول شروع کر دی۔ وہ اپنی چٹیا کو آخری بل دیتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو حرم نے زور زور سے گردن ہلائی کہ یہ ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ زائرہ نے آن کے بال بناتے ہوئے مسکرا کر حرم کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہا، جو یلو کلر میں سورج مکھی ہی لگ رہی تھی۔ زائرہ کا رنگ نہ زیادہ سفید تھا نہ ہی زیادہ سیاہ، درمیانی سی رنگتی تھی، کھینا گوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دیکھنے والوں کی توجہ کھینچنے کا باعث بنتی۔ وہ خوبصورت تھی مگر بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی، اس کے مقابل حرم زیادہ پیاری تھی۔ دودھیا رنگت، ناک زیادہ تیکھی نہ تھی، کٹاؤ والے گلابی ہونٹ اور ہونٹوں تلے بنا تھوڑی کا سیاہ تل اس کے مکھڑے کو 4 چاند لگاتا تھا۔ بال سیاہ اور گھنے تھے۔ ابھی تک فیکا رکشے والا نہیں آیا، جب تک اس نے آنا ہے تب تک میرا بیس خراب ہو جانا ہے۔ حرم نے فکر مندی سے آئینے میں خود کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بیس کی خیر ہے، بس تم خود نہ لاوے کی طرح پھٹ پڑنا۔ زائرہ نے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے جواب دے تو حرم نے گھوری سے نوازا، آپ سب کو میں ہی نظر آتی ہوں، اتنی بے اعتباری ہے تو نہ لے کر جائیں۔ وہ مسکنیت طاری کرتی بڑھوائی، لیکن جیسے ہی رکشے گا ہارن سنائی دیا، سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کرتے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کا وہاں بے صبری سے انتظار ہو رہا ہوں۔ افندی ہاؤس کے تو ٹھاٹھیاں لگیں بھائی۔ حرم نے رکشے سے نکلتے ہوئے کھلے منہ سے الفاظ ادا کیے، آپ یہ لائٹس تو ڈراموں میں ہی لگی ہوتی ہیں نا؟ آہان بھی سحر انگیز انداز میں بولا۔ حرم کے کندھوں پر دھموکا مارا تو کندھا مسلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، کوئی متوجہ تو نہیں، سفینہ تو نہیں؟ وہ گھر سے تھوڑا فاصلے پہ ہی اتر گئے تھے۔ یہ سب ہدایات حرم نے ہی فیکو کو دی تھی۔ بقول حرم کے رکشے میں بیٹھ کر اچھے خاصے انسان کی عزت کا فالودہ بن جاتا ہے۔ ان کی تو پہلے ہی عزت کا نام و نشان افندی ہاؤس میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنی دادی سے ملی، جن کی میں بس انہی پر چلتی تھی۔ ان کی باتوں کا کیسی ہیں؟ سفینہ نے چھوٹی تائی سے پوچھا تو وہ ناک چڑھاتی ٹھیک ہوں کہہ کر دوسری طرف چل دی۔ سفینہ بیگم اور آہان وہیں دادی کے پاس ہی ٹک گئے تو حرم کی نظر پڑی تائی پہ پڑی۔ السلام علیکم تائی امی۔ حرم نے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس کھڑی تائی کو متوجہ کیا۔ حرم کو دیکھ کر انہوں نے اپنی ناگواری مسکراہٹ میں مشکل چھپائی تھی۔ میری بچی۔ انہوں نے باہیں وہاں کی تو وہ بھی بنا دیر کیے ان کے گلے کا ہار بن گئی۔ وہ ڈریس کیوں ویئر نہیں کی جو میں نے تمہیں لے کر دی تھی؟ یہ کیا پہن کر آئی ہو؟ اگر پسند نہ تھی تو مجھے ٹیل کرتی نا۔ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حرم سے زبان درازی کا بدلہ لیا۔ وہ دراصل تائی امی شام میں پریس کرتے ہوئے جل گئی تو وقت کی قلت کی بدل جو ملا وہی پہن لیا۔ زہرا جو اس کے پیچھے ہی آئی تھی اس کے بازو پکڑتے ہوئے جلدی سے کہا، مبادا وہ اپنے باپ کی فیکٹری کے تانے کی نہ شروع کر دے۔ ٹمورو وہی ڈریس ویئر کرنا جو بارات کے لیے دلائی تھی، اوکے؟ انہوں نے انگلیوں سے بھری انگلیوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو زائرہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کو کارنر والی ٹیبل پر لے آئی۔ مل گیا تائی امی سے۔ زائرہ نے دانت پس سے سر جھٹکتے اس کے پاس ہی موجود بیٹھ گئی۔ سفینہ بیگم بھی چند منٹوں بعد ان کی ٹیبل پر آ گئی۔ چچی جان کیسی ہیں آپ؟ تابش کی نظر حرم پر پڑی تو وہ ان کی طرف آیا، سفینہ بیگم کے سامنے سر جھکا کر بولا، اللہ کا کرم ہے، تم کیسے ہو بیٹا؟ وہ خوشی سے نہال ہوئی، دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار دینے لگی۔ بس کریں امی، ان کے بال خراب ہو گئی تو دوبارہ پیار دینے سے بھی جائیں گی۔ حرم کی زبان پر کھجلی ہوئی، حرم تم یہاں چھپ کر کیوں بیٹھی ہو؟ زونی اپنا قرار سنبھالتی تابش کو حرم کے پاس کھڑے دیکھ کر بے چینی سے ان کی ٹیبل پر آئی، تابش کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوئی۔ پہلے اپنی بہن کا آنکھوں کا علاج کرواؤ۔ حرم آفندی کو چھپن چھپائی بالکل بھی پسند نہیں، جو کرتی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتی ہوں اور جہاں جاتی ہوں سر عام جاتی ہوں۔ وہ زونی کا ڈر خوف سمجھتی تابش کو اتائی کی چاپلوسی کرتی تھی۔ تم ڈرائیور ہو کیا؟ تابش کے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے دریافت کیا۔ مطلب؟ حرم ناسمجھی سے پوچھا تو مطلب یہ کہ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہوں۔ زونی نے تمہارے یوں الگ تھلگ بیٹھنے کی وجہ پوچھی تھی اور زونی نے بھی معصومیت دکھائی۔ میک اپ سے مزین چہرے پہ زہر لگتے ہی مجھے لگتے ہیں رنگ برنگے لوگوں کے سیاہ دل اور منافق چہرے ہمارے الگ تھلگ
بیٹھنے کی بھی یہی وجہ ہے۔ اب اگر وجہ معلوم کرنی ہو تو اپنے اس ہیرو نما زیرو کو یہاں سے لے کر جاؤ، کہیں تمہارا ڈر حقیقت کا جامہ پہن کر تمہیں چھوڑ ہی نہ کر دیں۔ معنی خزی سے کہتی مسکراہٹ زونی کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ سفینہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کے کندھے پہ چپت رسید کرنے کو القابات سے نوازا۔ تابش اس کے حسین مکھڑے کو گھورتا وہاں سے چلا گیا تو زونی کو سب بھی اپنا یہاں کھڑا ہونا بے مقصد لگا، اس لیے قرار اٹھا سونیا اور اپنی چھوٹی بہن کی ٹیبل کی طرف چل دی جو اپنے دوستوں کے ساتھ سیلفیاں لینے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ عثمان آفندی، حمدان آفندی اور رضوان آفندی 3 بھائی تھے۔ عثمان آفندی سب سے بڑے، ان کے 3 بیٹے سلجوق اور تیمور اور تابش جو ظاہرہ کا بھی ہم عمر تھا، تینوں ہی اپنے والد اور چاچو کے ساتھ فیکٹری سنبھال رہے تھے۔ حمدان آفندی کی 2 بیٹیاں زونیا اور سونیا دونوں ہی یونی کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ زونیا دوسرے سال میں جبکہ سونیا نے ابھی یونی جوائن کی تھی۔ سب سے چھوٹے رضوان آفندی جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ محنتی بھی انتہا کے تھے، انہوں نے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر فیکٹری اور یہ محل نما گھر بنوایا تھا اور دن رات کی محنت سے اس فیکٹری کو عروج تک لے گئے۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی بیوی اور اولاد بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، لیکن ایک حادثے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور بس یہیں سے سفینہ بیگم اور ان کی اولاد کا برا ٹائم شروع ہو گیا۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں اور تانوں سے تنگ آ کر دادی کی اصلاح پر وہ الگ تھلگ گھر لے کر رہنے لگے۔ جب تک ظاہرہ لوگ چھوٹے تھے انہیں خرچہ ملتا رہا، لیکن جب ظاہرہ نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی سبھی بھڑک اٹھے اور خرچہ بند کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ یہ بات ظاہرہ کے دل کو زخمی کر گئی اور اس نے خرچ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ تب سے وہ پڑھائی کے ساتھ بچوں کو پڑھاتی آ رہی تھی اور آہان کو ڈھونڈتی گھر کے اندر آ گئی کیونکہ سارے ارینجمنٹس لان میں ہی کیے گئے تھے۔ اوہو یہ چاند دھرتی پہ یہ کیا کر رہا ہے؟ جانی پہچانی مردانہ آواز پہ حرم پلٹی تھی اور سامنے ہی بتیسی کی نمائش کرتے تیمور کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ تیمور بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں پر مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ جی بھائی وہ آہان جانے کہاں پر چلا گیا ہے، اسے ہی دیکھنے آئی تھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل آہان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہادے اپنے ہی گھر میں گھر کے مکین کو تم ڈھونڈ رہی ہو جیسے وہ عجائب گھر میں گم ہو گیا ہو۔ اور اپنے گھر پہ وہ تلخی سے مسکرائی۔ وہ جگہ کیسے اپنی ہو سکتی ہے جہاں رہنے والے مکین ہی پرائے ہوں؟ وہ اداسی سے بولی۔ تم یہاں کھڑی ہو اور چچی تمہیں وہاں ڈھونڈ رہی ہیں۔ تابش کی سنجیدہ آواز پہ حرم کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ یہ منوس مارا ہر جگہ پہ ٹپک پڑتا ہے۔ میں آہان کو دیکھنے آئی تھی ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا۔ وہ یہاں پر زور دیتی اس کے قریب سے گزرتی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے یہاں کھڑے ہونے پہ تمہیں کیوں اعتراض ہے بھائی؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تو چاچی، بس اب چاچی کا راگ الاپنا مت شروع کر دینا۔ تیمور نے سر جھٹکتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھائے۔ آوے کا آوا ہی خراب ہے، تابش نے چڑھتے ہوئے سوچا۔ مہندی کے بعد ڈانس کا دور چلا تو سونیا سب سے پہلے فلور پہ جا پہنچی، جسے دیکھ کر سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سونیا آفندی خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ کچھ وہ سنگھار کی بھی شوقین ٹھہری۔ لہنگے اور شارٹ کرتی میں وہ تاروں کے شارٹ ہونے سے نکلنے والی بجلی کی مانند ہی لگ رہی تھی، جسے چھونے کے بعد اگر انسان بچ بھی جائے تو اتمرا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیمور تیز میوزک پر ناگن کی طرح بل کھاتی کمر اتنی ہی تیزی سے لوگوں کے کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی تھی۔ ہاتھوں کے بلند ہونے پہ کرتی بھی اوپر کو اٹھتی۔ سونیا کے دودیا پیٹ اور کمر بے پردہ کر گئی۔ تائی امی اپنی بیٹی کے صدقے واری جاتی کڑکتے نوٹ دھڑا دھڑ اس کے اوپر سے اچھالنے لگی۔ لوگوں کی لاز جیسے جیسے اپر ہوتی جاتی ہے ان کے حیا بھی ویسے ویسے گھٹنے لگتی جاتی ہیں۔ کیا لبرل لوگ اپنے تن کو کپڑوں سے جدا کر لیا کرتے ہیں؟ حرم نے لاچاری سے کہتے ہوئے ظاہرہ کے کندھے پہ سر ٹکایا۔ مجھے اس وقت کوٹھے کی طوائف اور فلور پہ رقص کرتی سونیا میں کچھ خاص فرق نظر نہیں آ رہا، کیونکہ طوائف بھی لوگوں کے دل لواتی ہے اور سونیا بھی تو یہی کر رہی ہے۔ حرم کے کہنے پہ ظاہرہ نے آنکھیں دکھائیں۔ یہی تو ہمیں برا لگتا ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکیوں کو ایسے ناموں سے پکارنا۔ عزت دار گھرانے اپنی مرضی سے غیر مردوں کے سامنے ہلکورے لیتے، جسم کی نمائش کروانے، ویڈیو بنوانے پہ خوشی محسوس کرنے کے باوجود عزت دار ہی کہلائی جاتی ہیں، جبکہ اس کی جگہ ناچ گانے والی کو بلوایا جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہیں تو اسے لوگ کنجری کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ حرم بکواس نہیں کرو، ظاہرہ کو اس کی بات ہرگز اچھی نہیں لگی تھی۔ معاف کرنا بہن، لیکن عزت دار لڑکیاں یوں سر عام بے خودگی نہیں کرتی۔
لیکن خیر، جس خاندان کے بزرگ کے اندھے اور بہرے ہو جائیں وہاں کے بچوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ حرم نے سلگتی نگاہ تائی کے چمچماتے چہرے پہ ڈالی تھی۔ حرم کب سے خود پہ اٹھتی نگاہوں کو تپش محسوس کر رہی تھی، لیکن ہر بار اس کی نظر چور کو ڈھونڈے بغیر ہی پلٹ آتی۔ اب بھی اس نے اچانک گردن اٹھائی تو دائیں جانب کھڑا تابش کے ساتھ والا لڑکا گڑبڑایا، جو شاید تابش کا خالہ زاد تھا۔ منوس مارے کا کزن بھی منوس ہی ہے۔ اس کے بڑبڑانے پہ ظاہرہ نے ناسمجھی سب سے دیکھا۔ یار، وہ یلو کرتے والا لڑکا مجھے کب سے گھوری جا رہا ہے، مجھے تو تمہاری زبان کے جوہر دیکھنے کا طلبگار لگ رہا ہے، ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حرم افندی کی زبان کے جوہر دیکھنا بھی ہر کسی کی قسمت میں کہاں۔ وہ شوق ہوئی، یار کیسی ترسی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، حرم نے افسوس سے کہا، جیسے اس کا بچھڑا محبوب ہو۔ دفع کرو، تم بھی مت دیکھو ادھر، ورنہ اسے جھاڑ پلانے سے پہلے امی کی چپل یاد کر لینا، ظاہرہ نے واٹس ایپ چیک کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی سر جھٹکتے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو کمر سیدھی کرنے کو اٹھتی ذرا ویران گوشے میں چلی آئی۔ تابش پلیز اب مان بھی جاؤ۔ زونی کی قریب سے آئی آواز پہ حرم کے کان کھڑے ہوئے۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی باتیں سننا غلط ہے۔ حرم اس کے اندر سے آواز آئی، لیکن وہ ضمیر کی آواز کب سنا کرتی تھی۔ مزید آگے کو کھسکتی رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ زونی پلیز، جب مجھے ڈانس ہی نہیں آتا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ تابش تم آؤ تو صحیح، میں کوشش کرو گے، تم کوشش کرو گے تو آ بھی جائے گا۔ ویسے بھی میں اپنے دوستوں کو بتا چکی، میں اور تابش ساتھ میں ڈانس کریں گے، جا کر انہی دوستوں کے ساتھ ڈانس کر لو، مجھے نہیں کرنا۔ وہ جو پوری توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی، کندھے پہ زور محسوس کرتے ہوئے اس کی چیخ نکلتے بچی، تیمور بھائی آپ نے تو ڈرا ہی دیا، یہاں کیا اکیلے کھڑے ہو کے کر رہی ہو؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ دراصل میں رکشے والے کو دیکھنے آئی تھی، بہت لیٹ ہو رہا ہے تو غالباً گیٹ دوسری سائیڈ ہے۔ وہ جانچتی نظروں سے دیکھتا بولا تو حرم نے ماتھے پہ ہاتھ مارا، میرا میٹر ہی گھوما ہوا ہے، چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، چچی لوگوں کو لے آؤ۔ اور وہ سر ہاں میں ہلاتی ظاہرہ لوگوں کی طرف چلی آئی۔ فجر میں ناشتہ بنا دیا ہے، اٹھ کے کر لو، میں اسکول کے لیے نکل رہی ہوں۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر رضیہ بیگم بھی کمرے سے نکل آئیں۔ ان کا اسکول وہ 2 گلیاں چھوڑ کر تھا، اس لیے وہ پیدل ہی جانے کو ترجیح دیتی تاکہ کچھ ورزش بھی ہو جائے۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ فجر برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال کنگھی کر رہی تھی۔ جب سامی اوپر آیا اور جیسے ہی نظر اس پر پڑی، وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ کرلی لمبے بال جو اتنے کرلی تھے کہ حارث اکثر فجر کو کھلے بالوں میں آمدہ پروین کہہ دیا کرتا تھا، جنہیں سیدھا کرنے کی تقوا دو میں وہ اکثر ہی ہلکان نظر آیا کرتی تھی۔ اس کی سامنے رنگت میں بے جا کشش تھی، چھوٹی سی ناک میں پہنی نتنے کی سی باریک تار سامی کو بہت پسند تھی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہونٹوں کو گول کر کے ناک پہ بل چڑھانے والی عادت پہ تو وہ فدا تھا۔ چھٹیاں کرتے ہوئے اس نے سائڈ پلٹی تو نظر خود کو تکتے سامی سے جھڑک رہی اور وہ فوراً نظریں فرش پہ جما گیا۔ فجر نے استری شدہ اسٹرالر ٹیبل سے اٹھا کر اوڑھا اور سامی کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا انڈا کھا رہے ہو کیا؟ فجر کے بے تکے سوال پہ اس نے ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے نامے گردن ہلائی۔ پھر کچھ پھوٹو بھی کہ کیوں آئے ہو؟ وہ ابو جی چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو کالج چھوڑنے کو بولا ہے، مطلب آج بھی میرا ستارہ زندگی اور موت کے درمیان گردش کرے گا۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی، آپ کو ایک مرتبہ بھروسہ کر کے دیکھ لینا چاہیے، آسام کبھی آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، تم پر بھروسہ کروں؟ فجر نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک ہی کرتا پہن رکھا تھا، جبکہ بالوں کے بکھرے گلشن کو اسپرنگ والے ہیئر بینڈ سے سلجھانے کی ناممکن سی کوشش بھی کی گئی تھی۔ کلائی میں تسبیح منگوں کی مانند نہ جانے کیا پہن رکھا تھا۔ چلیں، مجھے یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اسے فجر کا یوں کہنا
بھلا نہ لگا، چلو میں عبایا پہن کر آتی ہوں، اور وہ پل میں سیڑھیوں سے غائب ہو گیا۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ ارم خان نے وارڈروب میں سر دیے کھڑے ارشمان سے پوچھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پہنوں۔ وہ پریشان دکھائی دیا۔ ڈیٹ پہ جانا ہے کیا؟ وہ شریر ہوا۔ سلجوق نے شادی پہ انوائٹ کیا تھا، میں نے منع بھی کیا، لیکن اس نے بہت انسسٹ کیا تو چاچو کے کہنے پر میں ولیمے میں شرکت کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کل کیا پہن کے جاؤں۔ میں بتاتا ہوں، ویسے یہ سلجوق ہمارا بزنس پارٹنر ہے نا، عثمان انکل کا بیٹا ہے۔ جس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے اس پروجیکٹ پہ انہی کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہے۔ ارمغان سر ہلاتا، اسے سائڈ پر کرتا، خود اس کی جگہ پر آیا۔ اکڑ پکڑ بمبے بو، 80 90 پورے 100 میں لگا دھاگا، چور نکل کے بھاگا۔ جس ڈریس پہ زبان رکی اسی پہ ہاتھ بھی رک گیا۔ یہ پہن لیں۔ وہ بلیک پینٹ کوٹ نکالتا بولا، جس کی وارڈروب میں آدھے سے زیادہ کپڑے سیاتے اچھا طریقہ۔ ویسے ارشمان نے امپریسو انداز میں کہا تو اس نے کالر جھاڑے۔ میں ایسے ہی سلیکٹ کرتا ہوں چیزیں بھی اور MCQs بھی، بیوی بھی ایسے ہی سلیکٹ کر لینا۔ ارشمان نے مرر کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میرے آگے پیچھے لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوں۔ ارم خان نے اداسی سے کہتے ہوئے بیڈ پر چھلانگ لگائی۔ یقیناً تجھے کسی ایسی مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے جس مٹی میں مینڈکوں کی تعداد بے شمار تھی، تبھی تو پھدکتے رہتے ہو۔ وہ مرر سے اسے گھورتا بالوں میں مساج کرنے لگا۔ شاور لینے چل دیا۔ وہ کئی مرتبہ سبیکا کو سمجھا چکا تھا، لیکن وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہی۔ پھر ارشمان نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہ پستہ کھانے کے ساتھ انسٹا پر اپلوڈ کی ویڈیوز کی ریویوز دیکھتی، کمنٹس میں اپنی تعریفوں کے بندے پھول سے گزر رہی تھی، جب ایک کمنٹ پہ اس کی انگلیاں تھمیں۔ آنٹی جی نہایت ہی فضول اور بے باک ویڈیوز بنائی ہیں آپ نے۔ ویسے آپ کی اسمائل دیکھ کر آپ کو انعام میں ٹوتھ پیسٹ دینے کا سوچا ہے، جس کی آپ کو نہایت ہی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا کھلا منہ ساتھ والوں کی ناک اور سانس بند کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ سبیکا نے بلند آواز میں کمنٹ پڑھتے ہوئے دانت پیسے۔ مجھے آنٹی بولنے والا مسٹر خڑوس کون ہے؟ یہ وہ اس کی انسٹا ID کا نام پڑھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ مسٹر خڑوس کافی عرصے سے اسے انسٹا پہ فالو کر رہا تھا اور ہمیشہ ایسے ہی فضول کمنٹ کر کے اس کا خون جلاتا تھا۔ کون ہے یہ خبیث انسان؟ وہ کرتے ہوئے بڑبڑائی، دل تو کر رہا ہے ایسا کرارا جواب دوں کہ نانی کی بھی نانی یاد آ جائے، مگر نہیں، سبھی کا عالم کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، لیول ہے۔ یوں ہر ایرے غیرے کو جواب دے کر اپنا لیول نہیں گرا سکتی۔ پر بدلہ تو تم سے میں لے کر رہوں گی مسٹر خڑوس۔ پر کیسے؟ وہ خود سے باتیں کرتی چلتے بالکنی میں آ رکی۔ ایسا کرتی ہوں کسی گمنام ID سے اس خبیث کی خباثت نکالتی ہوں۔ پر کس نام سے بناؤں مسٹر خڑوسن؟ ادھر آئیں نا، میں آپ کو مساج دوں۔ ارم خان نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے معنی خیزی سے کہا تو ارشمان نے تیل کی بوتل اس کی طرف پھینکی، جسے وہ مہارت سے کیچ کر گیا۔ نوٹیفیکیشن ٹیون پہ وہ موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے پر سنجیدگی عود آئی۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پہ ارم خان نے موبائل کی اسکرین اس کی جانب کی تو ارشمان کے ایکسپریشنز بھی اس سے مختلف نہ رہے، کیونکہ سبیکا نے انسٹا پر اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں وہ چہکتے ہوئے تھی۔ نہیں کسی اچھے سے نام سے سبیکا، مطلب چاندنی سے ڈھلی ہوئی۔ نائس چاندنی، یہ ٹھیک رہے گا۔ اپنی سوچ پہ فوراً عمل کرتے ہوئے اس چاندنی کے نام سے ID بنائی اور مسٹر خڑوس کو نیا ٹیکسٹ بھیجا جائے۔ وہ پھر سے سوچ میں غرق ہو گئی۔ سلام کروں؟ خود ہی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی سلامتی کے قابل ہے، بھلا ہائے بول دیتی ہوں۔ نہیں، سبیکا کچھ غصے والا بھیجو جو اسے سلگا ہی ڈالے۔ نہیں، پہلے ہائے بولتی ہوں، جواب آنے پہ اس کی بوتھی سینکوں گی۔ مسٹر خڑوس کو ہائے کا میسج بھیجتی، موبائل کو چارجنگ پہ لگاتی، کچھ کھانے کے لیے لینے نیچے چلی آئی، کیونکہ تھوڑے وقفے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کھانے کی عادی تھی۔ سفینہ بیگم کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے بارات پہ جانے سے انکار کر دیا۔ میں امی کے پاس رک جاتی ہوں، ظاہرہ نے کہا تو حرم نے بھی اکیلے جانے سے انکار کر دیا۔ میں احان کے ساتھ رک جاتی ہوں، تم دونوں چلی جاؤ، ورنہ آپا غصہ کریں گی۔ بہن سفینہ، زرد پتے کے گرنے سے جتنا فرق اس دھرتی کو پڑتا ہے نا،
آپ کی آپا کو ہمارے نہ جانے سے اتنا بھی نہیں پڑے گا۔ ظاہرہ دونوں کو بحث کرتا چھوڑتی کچن میں کھچڑی بنانے چلی گئی۔ پھر کافی بحث و مباحثے کے بعد دونوں کا جانا ہی بنا۔ کمرے میں آئی تو حرم تیار ہو رہی تھی۔ وہ اپنے فیلو کے ساتھ سلو موشن میں چلتی اینڈ پر گھومی تھی۔ گھر والوں کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا ہے، صحیح غلط میں فرق ہی بھول گئی ہے۔ ارم خان نے بڑبڑاتے ہوئے لمبا چوڑا کمنٹ کر کے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ ارشمان نے کچھ کہے بنا تم یہ فراک ویئر کر کے کتنی پیاری لگ رہی ہو، ظاہرہ نے اسموک کلر کی فراک میں موجود حرم کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرمانے کی یقین کرتے ہوئے فراک پہننے لگی۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تائی امی ہمیں بارات کے ساتھ لے کر جا رہی ہیں، حرم نے بے یقینی سے کہا۔ خیر یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ آپ ہی تیمور بھائی آئے ہیں، جلدی آ جائیں۔ آہن کے کہنے پر دونوں کی نظریں ملیں۔ یہ تیمور کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں ہو رہا؟ ظاہرہ نے ناگواری سے کہا۔ مجھے تو تیمور بھائی اچھے سے لگتے ہیں، کم از کم وہ تابش کی طرح ڈرپوک تو نہیں ہے جس کی تائی امی کے سامنے زبان ہی سن ہو کر حرکت کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ حرم نے چہکتے ہوئے کہا۔ تابش کا جیسا ظاہر ہے باطن بھی ویسا ہی ہے، وہ کم گو اور تحمل مزاج شخص ہے، لیکن تیمور تو مجھے ہمیشہ سے ہی چال باز اور دو نمبری انسان لگتا ہے۔ جو ہمارے پیچھے اتنی دور آیا ہے نا، اس کے پیچھے بھی یقیناً اس کی کوئی چال ہوگی، تم دیکھ لینا۔ ظاہرہ نے بندے پہنتے ہوئے پرسوچ انداز میں اندازہ لگایا تو حرم نے جلدی جلدی بلش آن لگاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ ہمارے پاس بھی کھلجا سمسم والا خزانہ پڑا ہے نا، جس کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی ہے، وہ لاپرواہی سے کہتی باہر بھاگی تھی۔ تیمور جب اپنی گاڑی میں انہیں شہر سے گھنٹے بھر کے فاصلے پہ بنے میرج ہال میں لے کر آیا تو ظاہرہ کے اندر پنپتے شک کا پودا مزید پروان چڑھنے لگا۔ سونیا تو آج محفل کی جان لگ رہی ہے، حرم نے میکسی میں موجود سونیا کو دیکھتے ہوئے ظاہرہ کے کان میں کہا، جس کی بیگ کا گلا اتنا ڈیپ تھا کندھے کی کلیاں تک واضح ہو رہی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے۔ ظاہرہ نے بھی اس کے وجود پہ نگاہ ڈالی جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ یہ زونی کیا بنی ہوئی ہے؟ حرم کے حیرانی سے کہنے پر ظاہرہ نے نگاہ کے گھوڑے زونی کی طرف دوڑائے، جس نے سلیو لیس لانگ شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اسموک آئیز، جوڑے میں بندے بال اسے عام زونی سے قدرے مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ اتنا اولڈ فیشن؟ حرم نے ناک چڑھائی۔ چپ کرو، تمہیں بڑا فیشن کا پتہ ہے؟ جب سارا فیشن گھس پٹ جاتا ہے تب ہمارے جیسے لوگ اس کو ٹرائی کرنے کی شروعات کرتے ہیں۔ ظاہرہ نے اسے ڈپٹا۔ ظاہرہ چند منٹوں بعد اس کی دوبارہ آواز آئی۔